ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما۔ ترجمہ کنز عرفان، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ عقل مند اس کی طرف راغب ہوں، جبکہ اس آیت میں دنیا کے اوصاف بیان فرمائے تاکہ ان میں دنیا کی محبت سے دوری پیدا ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، پھر اس پانی کو مختلف جگہوں کی طرف بھیجا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے مختلف رنگوں جیسے زرد، سبز، سرخ، سفید اور مختلف قسموں جیسے گیہوں، جو اور طرح طرح کے غلے کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور تو دیکھتا ہے کہ وہ سر سبز و شاداب ہونے کے بعد پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بے شک جس نے نباتات میں ان احوال کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ جان جائے گا کہ حیوان اور انسان کا حال بھی اسی طرح ہے کہ اگرچہ اس کی عمر لمبی ہو لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا اور اس کے اعضاء و اجزاء ٹوٹنے لگیں گے اور بالآخر اس کا انجام موت ہے۔ لہذا جب وہ نباتات میں ان احوال کا مشاہدہ کر کے اپنی ذات اور زندگی میں غور کرے گا تو اس سے اس کے دل میں دنیا اور اس کی رنگینیوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، ترجمہ کنز عرفان، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سینے کا کھلنا کس طرح ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اور اس میں وسعت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اس کی علامات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی طرف متوجہ ہونا اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے آمادہ ہونا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس جب خبیث ہوتا ہے تو اسے حق قبول کرنے سے بہت دوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے سے اس کی سختی اور دل کا غبار بڑھتا ہے، اور جیسے سورج کی گرمی سے موم نرم ہوتا ہے اور نمک سخت ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے دلوں کی سختی اور بڑھتی ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا اپنا شعار بنا لیا ہے۔ وہ صوفیوں کے ذکر کو بھی منع کرتے ہیں، نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بھی روکتے اور منع کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بدعتی بتاتے ہیں اور ان ذکر کی محفلوں سے بہت گھبراتے اور دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو دل کی سختی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔